چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کریں بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی الحمدللہ عز و جل، ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس اور کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جو یہاں بچے موجود ہیں، ہماری اس ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ شروع سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب، واللہ و سن لیں گے تو فریاد کو پہنچیں گے، واللہ و سن لیں گے تو فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا بھی ہو کوئی کہ جو آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی فریاد بھی سنتے ہیں، درود پاک بھی سنتے ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کا اکثر حصہ، اکثر اوقات، کہ جب ہم جو گھر میں جب ہم کام میں مصروف ہوں، آفس میں کام کر رہے ہوں، یا جو بچے ہیں آپ نے اسکول جانا ہو، ٹیوشن جانا ہو، مدرسۃ المدینہ جانا ہو، تو راستے میں درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں ڈھیر و ڈھیر برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے طہارت اور عبادت۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ ہم طہارت اور عبادت اپنے سیگمنٹ کے اندر صفائی کے متعلق سنتے ہیں کہ بندے کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، کہ جب وہ صاف ستھرا رہے گا، اس کا منہ صاف ہوگا تو وہ منہ سے ذکر اللہ کر سکے گا، ذکر و اذکار کر سکے گا، کپڑے پاک صاف ہوں گے تو وہ عبادت کر سکے گا۔ ان دونوں کا بڑا ہی اہم دخل ہے ہمارے زندگی میں، تو ہم اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اور آج جو ہم صفائی کے متعلق سنیں گے، ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے پچھلے ہمارے جو پروگرام تھے اس میں سنا کہ ہمیں اپنی باڈی کو صاف رکھنا چاہیے، کپڑے صاف پہننا چاہیے، پھر ہم نے منہ کے بارے میں سنا، منہ کو صاف رکھنا چاہیے، دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے گھروں کو، کمروں کو اور آس پاس کے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو، جہاں ہم کھیلتے ہیں اس جگہ کو، اور جہاں ہم بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، الغرض کہ جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہمارا بیڈ ہے، ہم جہاں سوتے ہیں، ہمارا بستر ہے، ہم جہاں سوتے ہیں، پھر ہم جہاں ہوم ورک کرتے ہیں، ہم جہاں کھانا کھاتے ہیں، جو ہمارا کمرہ ہے، ہمیں اس کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی نہ صرف ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ یہ ہمارے دین اسلام کا ایک اہم پارٹ بھی ہے۔ ہمارے دین اسلام کا یہ کیا ہے؟ ایک اہم پارٹ ہے۔ ہاں، پارٹ مطلب حصہ بھی ہے نا؟ دین اسلام کا ایک اہم حصہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات کون بتائے گا؟ جو ابھی ہم نے حدیث شریف سنی، صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ جی یہاں سے کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیے، مائک ہے، مائک میں بتائیں۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ آپ بھی بتائیے وہاں سے، کوئی مائک ہوگا آپ کے پاس؟ صفائی آدھا ایمان ہے۔ جی آپ بھی بتائیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صفائی
आधा ईमान है। صفائی آدھا ایمان ہے۔ آئیے میں آپ کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے کچھ ٹپس بتاتا ہوں کہ کمرہ روزانہ صاف کریں۔ کیا کریں؟ کمرہ صاف کریں، کمرہ روزانہ صاف کریں۔ اپنا بستر ٹھیک کریں، اپنا بستر ٹھیک کریں، ٹھیک کریں۔ کھلونوں اور کتابوں کو ترتیب سے رکھیں، کھلونوں اور کتابوں کو ترتیب سے رکھیں۔ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ کچھ بڑے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی کالج میں، کوئی اسکول میں، کوئی جامعۃ المدینہ میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو عادتیں تو سبھی کو اپنانی چاہیے، بلکہ یہ تمام عادتیں سب کو اپنانی چاہیے کہ اپنے کمرے کو وہ صاف رکھیں، اپنے بستر کو صاف رکھیں۔ جب وہ سو کر اٹھیں تو اپنا بلینکٹ، اپنا کمبل، اپنی چادر وہ طے کریں، اپنا بستر ٹھیک کریں، اور جس چیز کی جہاں جگہ ہے کہ ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے اور ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہے۔ کیسی بات؟ اچھی لگی؟ جی تو کیا بولنا ہے پھر؟ سبحان ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہے۔ بھائی چائے کے برتن کہاں ہوں گے؟ کچن میں ہونے چاہیے، ہے نا؟ ہمارے کپڑے کہاں ہوں گے؟ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں وہ الماری میں ہونے چاہیے۔ بستر جہاں رکھتے ہیں وہاں ہونے چاہیے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہے اور ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ تو اب جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو بعض لوگ اپنی چادر وہیں پھینک دیتے ہیں، وہیں پڑی رہتی ہے بستر پر، تکیہ کہاں پڑا ہے، چادر کہاں پڑی ہے، اور ان کا مطلب دیگر جو سامان ہے سب پھیلا ہوا رہتا ہے۔ بچے صبح اٹھے، فٹافٹ تیاری کی اسکول کی اور چلے گئے۔ اگر پڑھنے کے لیے جانا ہے، مطلب جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جانا ہے، تو ایسے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اپنا بستر بھی سمیٹ کر جانا چاہیے، اور جہاں آپ کھیلتے ہیں، جہاں پہ کھلونے ہیں، یا آپ کی جو ایک لائبریری گھر میں بنی ہوتی ہے جہاں آپ کی بکس ہوتی ہیں، تو رات کو صبح پیپر تھا، رات کو پڑھائی کی ہے، یا ایسی آپ نے اپنی اسٹڈی کی ہے تو بکس وہیں چھوڑ دی ہے، ڈرائنگ کی ہے۔ اکثر بچوں کو ڈرائنگ کا شوق ہوتا ہے نا؟ کس کو ہے یہاں پہ شوق ڈرائنگ کا؟ بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، تو ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں آپ نے بک چھوڑ دی۔ اب جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، تو وہ پیچھے سے آواز لگا رہی ہوتی ہیں، بیٹا اٹھا لیں اٹھا لیں۔ تو ہمیں اپنی چیزوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، اپنا بستر بھی صاف کرنا چاہیے، اپنے کھلونے بھی اٹھانے چاہیے، اور اپنی کتابوں کو بھی ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کچرا ایسے ہی نہ پھینکیں، بلکہ کچرے کے ڈبے میں ڈالیں۔ کچرا کہاں ڈالیں؟ کچرے کے ڈبے میں، ڈسٹ بن میں ڈالیں، کچرے کے ڈبے میں ڈالیں۔ جی میں ایک سوال کروں گا اور فٹافٹ بچوں نے جواب دینا ہے۔ اب آپ ان کو دے دیں مائک، آپ نے جواب دیا نا، آپ ان کو دے دیں، آپ آگے والے کو دے دیں، آپ بھی چینج کر دیں، کسی کو دے دیں۔ آپ نے گھر پہ کوئی چیز کھائی تو اس کا ریپر آپ کہاں ڈالیں گی؟ ڈسٹ بن میں، ڈسٹ بن میں ڈالیں گی۔ جی آپ نے گھر پر ابھی جیسے موسم ہے فروٹ کا، آپ نے بنانا کھایا ہے تو آپ اس کے چھلکے کہاں ڈالیں گے؟ کچرے کے ڈبے میں، کچرے کے ڈبے میں ڈالیں گے۔ جی آپ نے خربوزہ کھایا ہے، اس کے چھلکے کہاں ڈالیں گے؟ ڈسٹ بن میں، ڈسٹ بن میں ڈالیں گے۔ آپ کچھ بھی کھائیں، کوئی چیز کھائیں تو اس کا کچرا کہاں ڈالنا چاہیے؟ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح پانی کا نل کھلا نہ چھوڑیں تاکہ گندگی بھی نہ ہو اور پانی بھی ضائع نہ ہو۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، بچے تو سب گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہیں، سب جگہ ہیں، بلکہ بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے، لگے رہتے ہیں، کھول کے ہینڈ واش ڈال دیا ہے، بس باتیں کرے جا رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ اتنی حاجت نہیں ہے اتنا کہ آپ نے اس کو 5 منٹ تک دھونا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ بس وہ پانی میں کھیلتے رہیں، تو وہ نل کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں بچے بھی۔ پوچھو بھئی کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے چکر میں وہ پورے کپڑے اپنے گیلے کر لیتے ہیں۔ ایسا ہے؟ جی وہ ہاتھ دھونے کے چکر میں پورے کپڑے گیلے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کھیلنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، واش روم جانے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں۔ اور ہاتھ کس کے ساتھ دھونے ہیں؟ صابن کے ساتھ، ہینڈ واش کے ساتھ اچھے سے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ لیکن ہاتھ دھوتے وقت جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ چیز کون سی ہے؟ پانی کو بچانا ہے، پانی ضائع نہ ہو، کپڑے گیلے نہ ہو، پانی نیچے نہ گرے۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ پانی ضائع نہ ہو، ایک آپ بتائیں، ایک آپ
ایک آپ بتائیں، سب مل کے بتائیں چاروں. پانی ضائع نہ ہو. آپ لوگ بتائیں. کپڑے گیلے نہ ہو. زور سے مل کر سب بتائیں. آگے والے بھی بتائیں. کپڑے گیلے نہ ہو. کپڑے گیلے نہ ہو. جی اب آپ لوگ بتائیں. پانی ہاں نیچے نہ پانی گرے. نیچے نہ گرے. کپڑوں کو ترتیب سے رکھیں. گندے کپڑے ان کی جگہوں پر رکھیں. بعض دفعہ بچے کپڑے چینج کرتے ہیں، اب وہ روم میں چھوڑ دیتے ہیں. جہاں کپڑے چینج کیے یا اسکول کا یونیفارم چینج کیا تو سب یہیں پھینک دیتے ہیں. ٹاول لیا، منہ صاف کیا تو وہی پھینک دیا. ہمیں تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور گھر کے دوسرے افراد کی مدد کریں. کیا کریں؟ مدد کریں تاکہ ہمارا پورا گھر صاف ستھرا اور خوبصورت نظر آئے. کیسا نظر آئے؟ اب مجھے بتائیں، آپ کسی کے گھر پہ جائیں، ان کے لان میں کھلونے پڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اندر کمرے میں جائیں، ٹاول، یونیفارم سب بکھرا ہوا ہو. دوسرے کمرے میں جائیں، آپ کے ٹوائز پورے کمرے میں پھیلے ہوئے ہوں، ہے نا. اور اس طرح اگلے روم میں جائیں تو سونے کا سامان جو آپ کے بستر، آپ کی چادر وغیرہ سب پڑی ہوئی ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا دیکھنے میں؟ اچھا لگے گا؟ برا لگے گا. اب ایسے ہی کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے اور وہ ایسا دیکھے آپ کا سارا سامان بکھرا ہوا ہے، ان کو کیسا لگے گا؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. یہاں بچے جو موجود ہیں اور جو دیگر حاضرین موجود ہیں، ہم سب مل کے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ایک اچھے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے حدیث ٹائم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے حدیث ٹائم. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطواف بالبیت صلاۃ. ترجمہ، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے. پیارے بچوں، آئیے حدیث پاک کو یاد کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں پڑھوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ مل کے دہرائیے گا. الطواف الطواف بالبیت بالبیت صلاۃ. صلاۃ. الطواف الطواف بالبیت بالبیت صلاۃ. صلاۃ. الطواف الطواف بالبیت بالبیت صلاۃ. صلاۃ. ترجمہ، جمع، بیت اللہ کا طواف بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے. نماز کی طرح ہے. بیت اللہ کا طواف بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے. نماز کی طرح ہے. بیت اللہ کا طواف بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے. نماز کی طرح ہے. دیکھو لیامن بھائی، بچوں کو یاد ہو گئی، آپ سن لیں. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حدیث شریف آج یاد کی ہے. اللہ پاک یہاں جو سب موجود ہیں، حاضرین ہیں، اور جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اللہ پاک سب کو بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے. رمضان مدینہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. سبحان اللہ، کیسا وہ منظر ہوگا ہیں کہ جب بندہ خانہ کعبہ کا، بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا. اور جو ہم نے حدیث شریف میں سنا کہ بیت اللہ کا طواف کس طرح ہے؟ نماز کی طرح. ہاں، نماز کی طرح ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے. آمین. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کون کون سے بچے سنائیں گے یہ حدیث شریف؟ کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہوئی؟ جی آپ کو یاد ہو گئی ہے، جی آپ سنائیے. الطواف بالبیت صلاۃ. ترجمہ، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے. جی ان کو دیجئے، پیچھے والے کو. الطواف بالبیت صلاۃ. ترجمہ، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے. بیت اللہ کا طواف کس کی طرح ہے؟ نماز کی طرح ہے. جی یہاں سے کون سنائیں گے؟ جی سنائیے. الطواف بالبیت صلاۃ. جی آپ سنائیں آگے والے. الطواف بالبیت صلاۃ. ماشاء اللہ. آپ بھی سنائیں گے کوئی؟ سنائیے. الطواف بالبیت صلاۃ. الطواف،
فن نہیں، فا پہ پیش ہے. دوبارہ پڑھیے الطواف. الطواف بالبیت صلاۃ. ماشاء اللہ عز و جل. دیکھا آپ نے کس طرح سے جو بچے یہاں موجود ہیں انہوں نے حدیث شریف یاد کی اور ہمیں سنائی. اب باری ہے آپ کی، آپ اس حدیث شریف کو ہمیں کمنٹس میں ٹائپ کر کے لکھ کر بتا سکتے ہیں. اور سبحان اللہ کتنا پیارا سیگمنٹ تھا. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کامیابی کا راز. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم جانیں گے کہ ہم کن باتوں پر عمل کر کے اور کن باتوں سے بچ کر دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، کامیابی کے راز یوں تو بہت سارے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے ہوتے ہیں. ہم روزانہ ایک نہ ایک جو ذرائع ہیں اس میں سے ایک ذریعہ ہم سن رہے ہیں جس کے بارے میں ہم تفصیل اپنے سیگمنٹ میں سنتے ہیں. تو آج ہم جس کے بارے میں تفصیل سنیں گے وہ ہے کامیابی کا ایک راز وقت کی قدر کرنا بھی ہے. وقت کی قدر کرنا. ہاں، وقت مال سے زیادہ قیمتی ہے. مال سے کیا ہے؟ زیادہ قیمتی. ہاں، آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ اور مال کما سکتے ہو، ہے نا. تو وقت مال سے زیادہ کیا ہے؟ قیمتی ہے. مال ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا. ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارے کامیابی کی کنجی ہے. ہمارے کامیابی کی کیا ہے؟ کی ہے. سمجھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے؟ چابی. کیا ہوتا ہے؟ چابی. کچھ لوگ کسی کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن اپنا قیمتی وقت جو کہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں. کیسی ایک اچھی بات ہے. ہمارے پاس کوئی ادھار مانگنے آئے، پیسے لینے آئے، ہم بولنے بھائی آپ تو ایسے ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو ادھار دوں. آپ ایسے ہی، ہم اپنے پیسے نہیں دیتے. آپ کے پاس کوئی چیز مانگنے آئے آپ کی، آپ لوگ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا. دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. لیکن جو چیز پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے وہ کیا ہے؟ وقت. زور سے مل کر بتائیں وہ کیا ہے؟ وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں. ان کے ساتھ فضول باتیں کرتے ہیں، فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں، فضول بحث میں لگ جاتے ہیں. جب ہم پیسے نہیں دے رہے تو اپنا پیسوں سے زیادہ قیمتی وقت ہمیں نہیں دینا چاہیے. ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. ہاں، ہمیں اپنے وقت کو گھنٹوں موبائل میں گیم کھیلنے، فضول کاموں میں یا موبائل میں لگ کر ہمیں اپنا قیمتی وقت ضائع. ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. اپنے ٹائم کو اچھے سے مینیج کرنا چاہیے. اپنے ٹائم کو اچھے سے مینیج کرنا. ہاں، اور اپنے پورے دن کا شیڈول ہم سب کو بنانا چاہیے. شیڈول میں صرف پڑھائی اور کھیل ہی نہیں بلکہ نماز کا وقت ہمیں اس میں لکھنا چاہیے. اپنے شیڈول میں تلاوت قرآن کا وقت بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنے شیڈول میں لکھیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. پھر اشراق و چاش کی نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑی ایکسرسائز کرنی ہے، ورزش کرنی ہے. پھر اسکول کی کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے. آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اسکول کی تیاری کرنی ہے، مدرسۃ المدینہ کی تیاری کرنی ہے، دارالمدینہ کی کیا کرنی ہے؟ ہاں. اور پھر جب آپ اسکول سے واپس آئیں، اسکول سے واپس آ کر آپ ہوم ورک مکمل کریں. پھر اس کے بعد کچھ وقت اپنے کھیلنے کے لیے نکالیں لیکن حد سے زیادہ نہ کھیلیں. پھر ظہر کی نماز بھی ادا کریں. پھر ساتھ ساتھ عصر کی نماز بھی ادا کریں. ہر چیز کا ٹائم فکس کر لیں. کیا کر لیں؟ ہر چیز کا ٹائم فکس کر لیں. اور پھر رات مغرب کے بعد آپ کھانا کھائیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر آپ جلدی کیا کریں؟ سو جائیں، اپنے بستر پر آ جائیں. اور بستر پر آنے کے بعد ہرگز موبائل فون کا استعمال نہ کریں بلکہ بستر پر آنے سے پہلے بھی نہ کریں. لیکن چلیں بعض دفعہ اگر آپ نے نعت شریف سننی ہے، مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے،
آپ نے ہمارا پروگرام دیکھنا ہے کون سا؟ بچوں کا رمضان. ہاں، کیونکہ یہ تو 8:45 پر آتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آئے گا. آپ نے بچوں کا رمضان دیکھنا ہے، آپ یہ دیکھ لیں. اور جب آپ بستر پر آئیں تو آپ کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو. آپ بستر پر آئیں، بستر پر بیٹھیں اور بیٹھ کر جو آپ نے تجدید ایمان کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اور کلمہ پڑھ کر کیا کریں؟ سو جائیں، تاکہ صبح فجر میں آپ کی آنکھ کھل جائے. تو پیارے بچوں، اگر ہم اپنے ٹائم کی قدر نہ کریں تو ہم اپنے گول اور ٹارگٹ سے پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹائم کی؟ تو کون کون آج سے اس کامیابی کے راز پر عمل کرتے ہوئے اپنے وقت کی قدر کریں گے؟ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے. جی ہاتھ نیچے کر لیجئے تمام بچے، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ رمضان شریف میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے. ابھی ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس جو 2 ٹیمیں موجود ہیں، یہاں بچیاں بھی ہیں، پھر ٹیم اے ہے، پھر ٹیم بی ہے. ہم ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ایک بچے کو بلائیں گے. ایک بچے سے پوچھیں گے کون سے کام رمضان میں کرنے چاہیے، اور ایک بچہ بتائے گا کون سے کام نہیں کرنے چاہیے. تو کون سے بچے آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں، مائک کے ساتھ آ جائیں. یہاں سے کون آئیں گے؟ آپ آئیں گے؟ آپ آ جائیں، آ جائیں، ادھر آ جائیں، دونوں یہاں کھڑے ہو جائیں. پیارے بچوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ٹیم اے سے آپ ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابو بکر. محمد ابو بکر. سبحان اللہ، بڑا پیارا نام ہے. آپ نے جو کام بچوں کو رمضان میں کرنے چاہیے آپ نے وہ بتانا. ایک آپ نے بتانا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے، پھر آپ نے اس کے بعد بتانا ہے کہ بچوں کو یہ کام رمضان میں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ. ٹھیک ہے؟ ایک آپ اور ایک آپ. ٹھیک جی. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. جی تو ٹیم اے سے پہلے آپ بتائیے کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے. پیارے بچوں، ہم کو رمضان میں روزے رکھنے چاہیے. سبحان اللہ. ہمیں رمضان میں میچ نہیں کھیلنا چاہیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، ہمیں رمضان میں نمازیں پڑھنی چاہیے. سبحان. رمضان میں گناہ نہیں کرنے چاہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، گناہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن بتقاضۂ بشریت کبھی کچھ گناہ ہو جائے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص رمضان المبارک میں ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جی آگے. ہمیں رمضان میں خوب خوب عبادتیں کرنی چاہیے. فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ جو 4 ہمارے اسپیشل مہمان ہیں نا، 4 ادھر، 3 ادھر، آپ لوگ سارے اسپیشل ہیں نا، تو آپ لوگوں نے زور سے بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے بھائی؟ جی. پیارے بچوں، ہمیں رمضان میں دینی باتیں کرنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں موبائل نہیں چلانا چاہیے. فضول موبائل تو ہمیں رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں یا روزے کے بعد ہم رمضان میں تمام فضول کاموں سے بچے رہیں. پیارے بچوں، ہم کو اپنے دوستوں کو دینی باتیں بتانی چاہیے اور دوسروں کو بھی دینی باتیں بتانی چاہیے. شاباش. جی آپ بتائیے. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لڑائی جھگڑا رمضان کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور رمضان مبارک میں بھی لڑائی جھگڑا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ہم کو اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بچوں کا رمضان دیکھنے کی بھی دعوت دینی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آپ سب نے سنا، اور کس طرح سے یہاں جو بچے موجود ہیں ٹیم اے سے، ٹیم بی سے، دونوں نے ماشاء اللہ اپنے انداز میں اپنی سمجھ اور اپنے علم کے مطابق ہمیں چیزیں بتائیں.
بہت اچھی چیزیں بتائیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ دونوں تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ عبادت کا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے، اس میں ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، خود بھی رکنا چاہیے، دوسروں کو روکنا بھی چاہیے۔ بہت سارے بچے اس مبارک مہینے میں یہ جو قیمتی لمحات ہوتے ہیں اس کو وہ اسکرین پر بیٹھ کر، یعنی اسکرین سے مراد موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، اس میں گیم کھیلتے ہیں، اس میں دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، تو یوں وہ اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، بچنا چاہیے۔ گیمز وغیرہ کھیل کر یا دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر وہ رمضان مبارک کے جو لمحات ہیں وہ گزار دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کیا ہے؟ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور بات کی جائے رمضان کے وقت کی تو سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس میں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گا جو وقت ایک مرتبہ گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا۔ اگر یہ رمضان مبارک ہم سے گزر گیا، ہم نے یہ وقت گزار دیا، اب یہ گزرا ہوا وقت کبھی نہیں آنا، کبھی بھی یہ وقت دوبارہ۔ تو ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس میں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو بچے موجود ہیں انہوں نے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں کہ کون سے کام کرنے کون سے نہیں کرنے۔ تقریباً یہ تمام باتیں ہمیں مدنی چینل سے سیکھنے کو ملتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں اور اچھے انداز میں اپنے اس رمضان کو ہم گزاریں، فضول کاموں سے بچتے ہوئے گزاریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آج کی دعا میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یہاں پیارے بچوں، ہم دعا سے پہلے کچھ دعا کے بارے میں باتیں بھی سنتے ہیں اور پھر دعا بھی یاد کرتے ہیں، تو آج بھی پہلے کچھ باتیں کریں گے، اس کے بعد دعا بھی یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، یوں تو اپنی نیکیوں پر اترانا یا خود کو بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا اور عبادت کرنے والا سمجھنا یا اس خیال میں رہنا کہ میں تو نیک ہوں، میری دعا ضرور قبول ہوگی، یہ خیال اچھا نہیں ہے۔ بعض بچے بھی ہوتے ہیں میں تو بہت نیک ہوں بھائی، میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، میری دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ تو ایسا کہنا یا ایسا سمجھنا یا ایسا سوچنا اچھا نہیں ہے، یہ خیال اچھا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، دعا صرف اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے قبول ہوتی ہے۔ ہماری نیکی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن دعا مانگتے وقت اپنی اس نیکی کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا جو نیکی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے کی، کسی قسم کا دکھاوا کرنے کے لیے نہیں کی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی نیکی دعا قبول ہونے میں اثر رکھتی ہے۔ پرانے زمانے میں 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر جا کر وہ بارش سے تو بچ گئے، لیکن اب وہ غار میں پھنس گئے۔ پھنسے کس طرح؟ آگے سنتے ہیں۔ کیونکہ غار کے منہ پر ایک بڑی سی چٹان آ گری تھی اور باہر جانے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگے اس مصیبت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ ان میں سے ایک اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اسی نیکی کا وسیلہ پیش کیا، اور اللہ پاک کی شان کہ وہ چٹان غار کے منہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر اب بھی باہر جانے کا راستہ نہیں بنا تھا۔ پیارے بچوں، پھر دوسرے شخص نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی ایک نیکی کا واسطہ پیش کیا، اور نیکی یہ تھی کہ اس نے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ پاک کی نافرمانی والے کام سے روک کر ایک ضرورت مند کی مدد فرمائی تھی۔ پیارے بچوں، دوسرے کی دعا کے بعد چٹان پھر تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہٹ گئی، لیکن اب بھی وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔
پھر تیسرے شخص نے اپنی ایک نیکی کا وسیلہ پیش کیا. وہ نیکی یہ تھی کہ اس کا ایک مزدور کام کے پیسے لیے بغیر کہیں چلا گیا تو اس آدمی نے مزدور کے پیسے کھا جانے کے بجائے کاروبار میں لگا دیے. پھر جب مزدور واپس آیا تو اس آدمی نے سارے کے سارا مال مزدور کو دے ڈالا. پیارے بچوں، تیسرے نے جب اپنی اس نیکی کا وسیلہ پیش کیا تو چٹان ہٹ گئی اور تینوں شخص غار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک پیاری سی سٹوری ہم نے سنی اور 3 شخص کے بارے میں سٹوری تھی نا کہ جو غار کے اندر پھنس گئے تھے اور پھر غار کے منہ جو چٹان گرنے کی وجہ سے بند بھی ہو گیا. تو پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنائے. آمین. آمین. اور پیارے بچے، انہوں نے دعا کی تو جو نیکی انہوں نے اخلاص کے ساتھ کی تھی تو اس سے اللہ پاک سے مدد چاہیے نا، اس کا وسیلہ پیش کیا تو اخلاص کے ساتھ نیکی کی اور اللہ پاک سے دعا کی تو پھر یہ جو مشکل میں پھنسے تھے وہ نکل گئے نا. لیکن باعث کیا بنی؟ اخلاص کے ساتھ نیکی. کیا بنی؟ اخلاص کے ساتھ. اخلاص کے ساتھ نیکی. تو پیارے بچوں، ہم بھی جب نیکی کریں تو اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے. جی غلام نیاز بھائی. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ دعا کی کس قدر اہمیت ہے اور دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے دعا کو. روایتوں میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. کیا ہے دعا؟ عبادت کا مغز ہے. ہاں، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی مشکل آ پڑے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کچھ کام ہو تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. اسی کے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے 3 اشاروں میں ایکٹیویٹی. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نمبر ہیں، باکس پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں. ہم ٹیم اے سے کچھ بچوں کو بلائیں گے، ٹیم بی سے بلائیں گے اور انہوں نے یہاں آ کر کوئی نمبر چوز کرنا ہے. پھر اس نمبر کے پیچھے کیا ہنٹس ہیں ہم انہیں بتائیں گے. پھر انہوں نے اس ہنٹس کی مدد سے اس جگہ یا کسی چیز کا نام ہوگا یا کسی شخصیت کا نام ہوگا وہ انہوں نے بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شروع کرتے ہیں. ذرا آپ بتائیے کون سا نمبر آپ اس میں سے پسند کریں گے؟ 4 نمبر. جی اس میں ایک پاکستان کے ایک شہر کا نام ہے. میں آپ کو ہنٹس دوں گا اور آپ نے اس تک پہنچنا ہے. ملک پاکستان کا بہت بڑا ایک شہر ہے. 2 ہنٹس آپ کے پاس اور موجود ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اس شہر میں دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز بھی ہے. تیسرا ہنٹس، اس شہر میں، یعنی جو ہم آپ سے نام پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس شہر میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی ہے. جی کون سا شہر ہے وہ؟ کراچی. ہم نے ان کو 3 ہنٹس دیے کہ بہت بڑا شہر ہے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، اور انہوں نے کہا شہر کراچی. ان کا جواب درست ہے. جی ماشاءاللہ، آپ نے جواب درست دے دیا. آپ تشریف رکھیے، مائک یہاں رکھ دیں. جی ٹیم بی سے آپ کوئی آ جائیں، آپ آ جائیں. جی کون سا باکس لیں گے آپ؟ نمبر 2. نمبر 2. اس میں ایک شخصیت ہیں، آپ نے ان کا نام بتانا ہے. وہ شخصیت شہیدوں کے سردار ہیں. پہلا ہنٹس. دوسرا، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں. امام حسین. ابھی تو ایک ہنٹس باقی ہے آپ کا. تو اس میں تو آپ کے 2 شہزادے ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں امام حسین ہیں؟ ابھی آپ کا ایک ہنٹس باقی ہے. بتا دوں، ان کا یوم شہادت 10 محرم شریف ہے. امام حسین. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ تشریف رکھیے گا. جی آپ میں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں.
جی آپ کون سا باکس اس میں سے پسند کریں گے؟ 3 اس میں ایک چیز ہے، اس کا نام آپ نے بتانا ہے. ایک ایسی چیز جسے لگانا سنت ہے. جسے لگانا کیا ہے؟ اس چیز کی بہت ساری ٹائپ ہوتی ہیں، یعنی کس میں اس چیز سے خوشبو آتی ہے. عطر اس چیز سے خوشبو آتی ہے، اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں اور اسے لگانا سنت ہے. انہوں نے کہا عطر، تو ان کا جواب درست ہے. جی اب ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں پیچھے والے. جی آپ اس میں سے کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ 5. نمبر 5. مشہور صحابی اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جن کے اسلام لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے 2 ہنٹس میں جواب دے دیا. اگر آپ تیسرا ہنٹس لیتے تو میں کہتا آپ کا لقب فاروق ہے اور آپ نے جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. تشریف رکھیے. جی یہاں سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. جی آپ اس میں سے کون سا پسند فرمائیں گے؟ نمبر 1. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت ہی پیاری چیز ہے. 2 چادریں جنہیں مسلمان ایک خاص عبادت کے وقت پہنتے ہیں. عمرے اور حج کے دوران ان چادروں کو پہنا جاتا ہے. ایک چادر کو باندھا جاتا ہے اور ایک کو اوڑھا جاتا ہے. احرام. ایک چادر کو باندھا جاتا ہے، ایک کو اوڑھا جاتا ہے. عمرے اور حج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے کہا احرام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی اچھی بات ہے. جی آپ میں سے کون آئیں گے؟ آ جائیں. جی اب ایک ہی باکس بچا ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. دنیا کا ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جہاں دنیا کی پہلی مسجد بنائی گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بھی اسی مقام سے اسٹارٹ ہوا تھا. وہاں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ موجود ہے. وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد الحرام. وہاں خانہ کعبہ موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے سفر معراج شروع ہوا تھا. انہوں نے کہا مسجد الحرام. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اگلے پروگرام میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا، وقت کی قدر کیجیے گا. دیکھتے رہیے کڈس. چلو روزہ رکھے، افطار چکھے، سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل.